السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، آج میں نماز جنازہ کے تعلق سے ایک حدیث پاک سناؤں گا اور نماز جنازہ کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ آپ حضرات شروع سے آخر تک اس کلپ کو سنیں اور دوسروں تک شیئر کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جنازے پر نماز پڑھے اسے ایک قرات کے مثل ثواب ملے گا، اور جو شخص اس کے دفن ہونے تک انتظار کرے اسے 2 قرات کے برابر ثواب ملے گا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قرات کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، 2 قرات 2 پہاڑوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث مذکور میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صرف نماز جنازہ میں شرکت کی اسے 1 پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا، اور جس نے نماز اور تدفین میں شرکت کی اس کو 2 پہاڑوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اسی طرح دوسری حدیثوں میں بھی آیا ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، جسے جو چاہے عطا فرمائے۔ نماز جنازہ ہجرت کے پہلے سال میں مدینہ منورہ میں فرض ہوئی، اس لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی نماز جنازہ نہ پڑھی گئی، کیونکہ ان کا وصال ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں ہوا۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے کہ ایک نے بھی پڑھ لی تو سب بری ذمہ ہو گئے، ورنہ جس کو خبر پہنچی تھی اور نہ پڑھی گنہگار ہوا، نیز اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ یعنی جو شخص نماز جنازہ کو فرض نہ جانے وہ کافر ہو جائے گا۔ ہر مسلمان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اگرچہ وہ کیسا ہی گنہگار و مرتکب کبیرہ ہو، سوائے چند لوگوں کے کہ ان کی نماز جنازہ نہیں۔ نمبر 1 باغی، یعنی جو امام برحق پر ناحق خروج کرے اور اسی بغاوت میں مارا جائے۔ نمبر 2 ڈاکو، جو ڈاکہ میں مارا گیا، نہ اس کو غسل دیا جائے گا نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ نمبر 3 جو لوگ ناحق پاسداری سے لڑے بلکہ جو ان کا تماشا دیکھ رہے تھے اور پتھر آ کر لگا اور مر گئے تو ان کی بھی نماز جنازہ نہیں۔ نمبر 4 جس نے کئی شخص کا گلا گھونٹ کر مارا ہو۔ نمبر 5 شہر میں رات کو ہتھیار لے کر لوٹ مار کرنے والے بھی ڈاکو ہے، اسی حالت میں مارے جائیں تو ان کی بھی نماز جنازہ نہیں، تو ان کی بھی نماز نہ پڑھی جائے۔ نمبر 6 جس نے اپنی ماں یا باپ کو مار ڈالا اس کی بھی نماز نہیں۔ نمبر 7 جو کسی کا مال چھین رہا تھا اسی حالت میں وہ مارا گیا، اس کی بھی نماز نہیں۔ البتہ خودکشی جو بہت بڑا گناہ ہے، مگر خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ کچھ لوگ جوتے پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں، تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر جوتا پہن کر پڑھی تو جوتا اور اس کے نیچے کی زمین دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے، اور جوتے پر کھڑے ہو کر پڑھی تو جوتے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ کتب فقہ وغیرہ میں آیا ہے کہ ہر میت کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، تو میت سے مراد وہ ہے جو زندہ پیدا ہوا ہو پھر مر گیا ہو۔ تو اگر مردہ پیدا ہوا بلکہ اگر نصف سے کم باہر نکلا، آدھا بچہ باہر نکلا، اس وقت زندہ تھا اور اکثر باہر نکلنے سے پہلے مر گیا تو اس کی نماز نہ پڑھی جائے گی۔ نماز جنازہ میں 2 رکن ہیں۔ نمبر 1 4 بار اللہ اکبر کہنا، نمبر 2 قیام، لہذا بغیر عذر کے بیٹھ کر نماز جنازہ پڑھی تو نہ ہوئی۔ نماز جنازہ میں 3 سنتیں مؤکدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود اور میت کے لیے دعا۔ ایک حدیث میں ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میت پر مسلمانوں کی ایک جماعت نماز جنازہ پڑھے جن کی تعداد 100 پر ہو
اور اللہ کے یہاں ان کی سفارش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ نماز جنازہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ نماز جنازہ پڑھنے کا اصل مقصد انتقال کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے، انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر، لیکن اکیلے پڑھنے کی بنسبت اجتماعی طور پر یعنی چند مسلمانوں کا مل کر دعا کرنے میں قبولیت کی زیادہ امید ہوتی ہے۔ چند مسلمان جمع ہو کر جب کسی مسلمان کے حق میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو شرف قبولیت سے مشرف فرماتا ہے۔ ہر سنی صحیح العقیدہ مسلمان کو مرنے کے بعد غسل اور کفن دینا، اس کے جنازے کی نماز فرض قطعی علی الکفایہ ہے۔ اگر سب چھوڑ دیں گے، جن جن لوگوں کو اطلاع تھی تو سب گنہگار ہوں گے، وہ مستحق عذاب ہوں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بے نمازی کی نماز جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، یہ غلط ہے۔ نماز پنجگانہ اس پر فرض تھی، اس نے اسے چھوڑ دی، جس کے سبب وہ گنہگار اور مستحق عذاب نار ہوا۔ نماز جنازہ ہم پر فرض ہے، اگر ہم نماز جنازہ چھوڑ دیں گے تو ہم گنہگار ہوں گے، لہٰذا کسی بھی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا نہ چھوڑے، سوائے ان کے جو مستثنیٰ ہیں، جو الگ ہیں۔ مرتد یا کافر کی نماز جنازہ اور جلوس جنازہ میں جانا جائز نہیں، اور کار ثواب سمجھ کر شریک ہونا کفر ہے، اور ثواب کی نیت سے شریک ہونا یہ کفر ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر اس اعتقاد سے جائے گا کہ اس کا جنازہ شرکت کے لائق ہے تو کافر ہو جائے گا، اور اگر یہ نہیں تو حرام ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کافر کا جنازہ آتا ہو تو ہٹ کر چلنا چاہیے، کیونکہ کافر کے جنازے کے آگے آگے شیطان آگ کا شعلہ ہاتھ میں لیے اچھلتا کودتا خوش ہوتا ہوا چلتا ہے کہ میری محنت اس آدمی پر وصول ہوئی۔ کفار و مرتدین کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ دنیاوی طمع و لالچ کی وجہ سے کسی مرتد یا کافر کی نماز جنازہ پڑھنا سخت ناجائز و حرام ہے، جیسے رافضی، شیعہ، خارجی، قادیانی، وہابی، دیوبندی، تبلیغی، مودودی، اہل حدیث، غیر مقلد وغیرہ اور ان کے علاوہ جنہوں نے اللہ رب العزت اور بارگاہ رسالت نیز بزرگان دین کی بارگاہوں میں کھلی گستاخیاں، بے ادبیاں اور توہین کی ہے، ان تمام بد مذہبوں سے موت و حیات کے علاوہ تمام علاقے اور رشتے ختم کر لینا، ان سے دور رہنا ہر مسلمان پر فرض قطعی ہے۔ ان سے میل جول، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کا ہم نوالا و ہم پیالہ ہونا حرام۔ حدیث میں ہے ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، یعنی تم اپنے کو ان سے دور رکھو اور انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ اور ارشاد فرمایا ولا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا تصلوا معہم ولا تصلوا علیہم وان ماتوا فلا تشہدوہم، یعنی نہ ان کے ساتھ کھاؤ، نہ ان کے ساتھ پیو، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو، نہ ان کے جنازے کی نماز پڑھو، اگر بیمار پڑ جائے تو پوچھنے کو نہ جاؤ، اور مر جائے تو ان کے جنازے پر نہ جاؤ۔ غرض ہے کہ سنیوں کو بد مذہبوں سے کوئی علاقہ نہیں، اسی میں ایمان کی سلامتی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی هدم الاسلام، یعنی بد مذہب کی تعظیم و توقیر، عزت حرام۔ جو کسی بد مذہب کی تعظیم و توقیر کرے، عزت کرے، اس نے اسلام کے ڈھانے پر مدد کی۔ نماز جنازہ کا پڑھنے کا طریقہ، پہلے یوں نیت کریں، نیت کی میں نے نماز جنازہ کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے، اور دعا واسطے اس میت کے، پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، پھر کان تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ نیچے لائے اور ناف کے نیچے باندھ لے، اور ثنا پڑھے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک، پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہے اور درود شریف پڑھے۔ بہتر وہ درود ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور کوئی دوسرا پڑھا جب بھی کوئی حرج نہیں۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر اپنے اور میت اور تمام مومنین مؤمنات کے لیے دعا کرے، اور بہتر یہ ہے کہ وہ دعا پڑھے جو احادیث میں وارد ہے۔
عموماً بالغ کے لیے جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ یہ ہے: اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ ترجمہ: اے اللہ بخش دے ہمارے زندہ اور مردہ اور ہمارے حاضر و غائب کو اور ہمارے چھوٹے اور ہمارے بڑے کو اور ہمارے مرد اور عورت کو۔ اے اللہ ہم میں سے تو جسے زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے تو جس کو موت دے اسے ایمان پر موت دے۔ اور اگر میت مجنون یا نابالغ ہو تو یہ دعا پڑھے: اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا دخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، اور لڑکی ہو تو اجعلہا شافعتا ومشفعا کہے۔ 11 مسائل سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، مسجد نبوی اور مسجد حرام کے علاوہ اور مسجدوں میں نماز جنازہ ممنوع ہے، منع ہے۔ نمبر 2، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جنازے کا سامنے ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3، جنازہ میں پچھلی صف سب سے افضل ہے۔ نماز میں سب سے آگے والی صف میں زیادہ فضیلت ہے، اور لیکن نماز جنازہ میں پچھلی صف جو ہے سب سے افضل ہے۔ نمبر 4، نماز جنازہ کی تکرار ناجائز ہے۔ نمبر 5، بے نمازی کو بغیر نماز پڑھے دفن کر دینا حرام ہے۔ نمبر 6، میت اگر ہجڑا ہو تو اس کے لیے بالغ کی دعا پڑھی جائے گی۔ نمبر 7، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ لوگوں نے فردن پڑھی، سب کے آخر میں صدیق اکبر نے پڑھی، پھر کسی نے نہ پڑھی۔ نمبر 8، نماز جنازہ واجب ہونے کے لیے وہی شرائط ہے جو اور نمازوں کے لیے ہے، یعنی قادر، عاقل، بالغ مسلمان ہونا۔ نمبر 9، چھوٹے بچے کے ماں باپ دونوں مسلمان ہو یا ایک تو وہ بچہ مسلمان مانا جائے گا اور اس کی نماز پڑھی جائے گی، دونوں کافر ہے تو نہیں پڑھی جائے گی۔ نمبر 10، جنازہ تیار ہے، جانتا ہے کہ وضو یا غسل کرے گا تو نماز ہو جائے گی تو تیمم کر کے پڑھ لے۔ نمبر 11، بغیر غسل کے نماز پڑھی گئی تو نماز نہ ہوئی، غسل دے کر پھر پڑھنا ضروری ہے۔ محترم ناظرین، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک شیئر کریں۔